जहन्नम से सबसे लास्ट में एक आदमी निकाला जाएगा, आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा और उसके बाद में जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा कि अब जहन्नम से कोई भी आदमी आजाद नहीं होगा, जिसको होना था हो चुका। और लास्ट में यह आदमी आजाद हो गया। ये वो शख्स होगा जो दुआ करता रहेगा जहन्नम में, आय अल्लाह तू मुझे नजात दे दे। मैं ये तो नहीं कहता कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन जहन्नम से मुझे निकाल दे। जहन्नम के दरवाजे पे बिठा दे, लेकिन जहन्नम से मुझे निकाल दे। इसकी दुआओं के बाद, मिन्नतों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आए फरिश्तों मेरे बंदे को जहन्नम से निकाल दो। यह आखिरी आदमी होगा और उसके बाद जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब यह आदमी जहन्नम के दरवाजे पर बिठा दिया जाएगा। अल्लाह ताला से कहेगा कोई चीज का सवाल मत करना, इसलिए कि तूने जहन्नम से आजादी मांगी, मैंने तुझे दे दी। अब ये जहन्नम के दरवाजे पर बैठा होगा। जन्नती जब अपनी खिड़कियों से झांक कर इसको देखेंगे तो इसके माथे पर, इसकी पेशानी पर लिखा हुआ एक लफ्ज देखेंगे, हाजा हुर्रुम मिनन नार। ये आदमी तो जहन्नम से आजाद हुआ है। कोयले से भी ज्यादा काला होगा यह आदमी। जब जन्नती उसको देखेंगे तो चिढ़ाएंगे कि ये तो जहन्नम से आजाद हुआ है। ये कहेगा, अल्लाह मैं ये तो नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन ये मेरी काली कलूटी शक्ल और मेरी पेशानी की ये अलामत मुझे जाहिर कर रही है कि मैं जहन्नम से आजाद हुआ। ये तो और ज्यादा शर्म की बात है। ऐ अल्लाह मुझे किसी पानी से गुस्ल दिला दे और मेरे इस निशान को मिटा दे और मेरे जिस्म को वैसा कर दे जैसे दुनिया में था। अल्लाह कहेगा तूने जहन्नम से आजादी मांगी थी, मैंने दे दी, अब तूने दूसरा सवाल कर लिया। कहेगा, अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद में मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल न करूंगा। कहा ठीक है। ऐ फरिश्तों इसको गोता लगा दो, इसको कौसर के पानी में, हौज़े कौसर में गोता दिया जाएगा। ये नहाएगा, इसकी पेशानी का निशान मिट जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा जैसे दुनिया में था, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। और फिर जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाएगा। इसका निशान तो मिट गया होगा, इसका जिस्म तो साफ हो चुका होगा। अब ये बैठा होगा, इसके बाद उसको नजर आएगा एक दरख्त जिसके ऊपर फल लटका हुआ है। ये जन्नत जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर कहेगा, आय अल्लाह मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश ये है कि तू मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दे। मैं उसका एक फल तोड़ के खाना चाहता हूं, जरा देखूं कि उसका टेस्ट कैसा है। अल्लाह कहेगा, देखो तुम बार बार वादा कर रहे हो और बार बार तुम कसम खाते हो और उसके बाद में फिर तोड़ देते हो अपनी कसम को। कहा, अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद में मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल न करूंगा। अल्लाह कहेगा ठीक है। ऐ फरिश्तों जाओ उसको उस दरख्त तक पहुंचा दो। फरिश्ते उसको उस दरख्त तक ले जाएंगे। वो उस दरख्त के पास बैठेगा, एक फल तोड़ेगा और उस फल को तोड़ते ही अपने मुंह तक ले जाएगा। अभी खाया ना होगा, अभी दांतों से लगाया ना होगा, होंठों तक ले गया होगा कि उसको एक और दरख्त नजर आएगा जो इससे भी ज्यादा मेवों से, फलों से लदा हुआ है और उसके ऊपर लिखा होगा अरबी में कि ये एक फल, इसके एक फल में 12-12 फलों का टेस्ट है। ये उस फल को फेंकेगा, ऑटोमेटिक वो ऊपर जुड़ जाएगा। मुअत्ता के अल्फाज हैं आगे, मुस्नद अहमद के नहीं, आगे के अल्फाज मुअत्ता के। क्या कहेगा, आय अल्लाह देख मैंने इस दरख्त का फल खाया नहीं है, मैं तो उस दरख्त का फल खाना चाहता हूं जिसके अंदर 12-12 फलों का टेस्ट है। इलाहुल आलमीन मुझे फल ही तो खाना है, मैं इसका नहीं उसका खाऊंगा, तू मुझे उस तक ले जा, मुझे वहां तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, तू बार बार वादा करता और वादा खिलाफी करता है। आय अल्लाह तेरे इज्जत तो जलाल की कसम, इसके बाद में मैं तुझसे कोई दूसरा तीसरा सवाल न करूंगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरे बंदे ने वादा कर लिया, छोड़ दो, जाओ उसको उस दरख्त तक पहुंचा दो। अब वो उस दरख्त तक जाएगा, फल तोड़ेगा, आधा खाएगा, अभी आधा फल इसके हाथ में बाकी होगा कि इसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगी। जो जन्नत का दरवाजा बंद होगा, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर लिखा होगा हाजा बाबुल जन्नह, ये जन्नत का दरवाजा है।
یہ اس پھل کو ہاتھ میں دیکھے گا، آدھا باقی ہے، دروازے پر نظر پڑے گی، کہے گا الہ العالمین، میں نے تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں پر نظریں ڈالی، لیکن اس کا دروازہ جو میں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا و مافیا کی ساری چیزیں اتنی خوبصورت نہیں، کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہاں وہ تو ہے ہی۔ کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا پھل جو باقی رہ گیا ہے یہ میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھا لوں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہیں بیٹھو۔ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں گا، بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ کہا بالکل نہیں۔ کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں کروں گا، میں وہاں جانے کی دعا نہیں کروں گا، اے اللہ بس مجھے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے پکا وعدہ کیا، جاؤ پہنچا دو۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن مذاق، اللہ بھی مذاق کرتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ کہے گا فرشتوں جاؤ پہنچا۔ فرشتے اس کو لے کر جنت کے دروازے تک جائیں گے اور وہ جنت کے دروازے سے ٹیک لگائے گا اور ٹیک لگا کر وہ اس پھل کو اپنے منہ تک لے جائے گا اور کھائے گا۔ جب وہ دروازے سے ٹیک لگائے گا تو اس کے دھک کی آواز جنت کے اندر ڈیوٹی دینے والے فرشتے سنیں گے۔ وہ دیکھیں گے یہ کون آدمی ہے جس نے جنت کے دروازے پر کو کھٹکھٹایا، ٹیک لگائے گا تھوڑا زور سے، جنت کے دروازے اندر آواز جائے گی۔ فرشتے دروازہ کھولیں گے، من انت یا رجل، دروازہ کھولیں گے، پوچھیں گے من انت یا رجل، اے آدمی تو کون ہے، کہاں سے آیا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو تو نہیں دیکھے گا بلکہ جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی دے رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سارے کی ساری نعمتوں پر یہ نظر ڈالے گا، فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے گا بلکہ وہ چیخ پڑے گا الہ العالمین۔ بڑا نام سنا تھا علماء سے جنت کا، بڑی تعریفیں سنی تھی، جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی۔ اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو ہمیشہ کے لیے ڈال دے، میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، میری قسمت میں کہاں ہے جنت جو مجھے مل جائے، لیکن کم سے کم اتنا کرم کر میرے اوپر، اتنا رحم کر میرے اوپر کہ ایک نظر مجھے جنت دیکھنے کی اجازت دے دے، ذرا جنت دیکھ لوں، بہت نام سنا تھا تیری جنت کا۔ نہیں فرشتوں بالکل نہیں، ہٹاؤ اس کو۔ فرشتے کھینچیں گے، وہ دروازہ پکڑ لے گا، کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک بار چلے جانے دے تاکہ میں دیکھ لوں ان چیزوں کو جن کا نام میں نے دنیا میں سنا تھا۔ اللہ کہے گا پھر جلدی نکلو گے؟ اللہ تیرے عزت کی قسم میں بہت جلدی دیکھ کر نکل جاؤں گا، بس ایک مرتبہ دیکھ لینے دے مجھے اپنی جنت۔ آئے فرشتوں لے جاؤ، جلدی دکھا کے واپس کرو۔ دیکھے گا، اندر جائے گا، ساری چیزوں کو دیکھتا رہے گا، اتنے میں اس کی نظر ایک سب سے اونچی بلڈنگ پہ پڑے گی جس کا نام ہوگا مقام محمود، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ آئے لوگوں، آئے مومنو، اس کی دعا میرے لیے مانگا کرو اللہ سے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ میرے نبی کو مقام محمود میں مبعوث فرما بھیج، جہاں تو نے وعدہ کیا، جس کا تو نے وعدہ کیا۔ وہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا محل ہے کہ اس میں سوائے نبی اکرم کے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نبی کے ساتھ چلنے والے یار غار حضرت ابو بکر بھی اس مقام محمود میں داخل نہ ہوں گے، وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کے لیے ہوگا۔ اس مقام محمود کو دیکھے گا اور اس کے بغل میں جو بلڈنگ ہوگی جو سب سے اونچی ہوگی، جو قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حافظوں سے، قاریوں سے کہے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی۔ یہ اس بلڈنگ کو، اس منزل، اس بلڈنگ کو دیکھے گا، کہے گا الہ العالمین ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، کم سے کم اس بلڈنگ کو بھی ایک نظر دیکھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کہے گا فرشتوں جب ساری چیزیں بندے کو دکھا دی تو یہ بلڈنگ بھی دکھا دو، جاؤ اور جلدی دکھا کے واپس کرو، جہنم کے دروازے کے پاس بٹھا دو۔ چلو بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہے، ایک ایک سیڑھی پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے تاکہ دیر تک رہنے کا موقع مل جائے۔ ایک ایک روم کو غور سے دیکھتا ہے، دوسرے روم کو غور سے دیکھتا ہے،
حتیٰ کہ آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد فرشتے نے کہا اب نکلو، تمہاری دیکھنے کی باری ختم، اب چلو نکلو، ٹائم ختم، ساری چیزیں دیکھ لی، جہنم کے دروازے کے پاس چلو۔ فرشتے ہاتھ پکڑیں گے، اس کو نیچے کی طرف لائیں گے، اس کو کھینچیں گے، اور اس کے دل میں یہ تمنا اڑ رہی ہوگی، الہ العالمین کاش یہ محل مجھے رہنے کے لیے مل جاتا، لیکن یہ زور سے چیخ کر نہیں کہہ رہا ہے، اس کے دل میں اڑ رہی ہے کاش یہ مکان میرے لیے ہوتا، یہ روم، یہ کمرہ میرے لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے، اس کو شرم آ رہی ہے اپنے رب سے کہنے میں کہ اب کیسے کہوں، کتنی چیزیں مانگوں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے کون دے گا، میں نے دنیا میں عمل ہی کیا کیے تھے، میں ایسی یہ ہر چیز مانگتا رہا اور اللہ اس کو پہنچاتا رہا، لیکن اب یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دے۔ پکڑو ہاتھ، چلو۔ فرشتے نے ہاتھ پکڑا، لے کے چلے، یہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس بلڈنگ کو دیکھ رہا ہے، دوسری پہ قدم رکھا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ تم نہیں سن سکتے ہو، اس کو تو وہی ذات سن سکتی ہے جو انہو علیم بذات الصدور ہے، جو سینے کی دھڑکن بعد میں ہوتی ہے وہ اس کی دھک دھک کو پہلے سن لیتا ہے۔ اے فرشتوں میرا بندہ کہہ نہیں پا رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ رہی ہے کہ مجھے جنت کا یہ محل رہنے کے لیے مل جائے، چھوڑ دو، اے میرے بندے تو اسی محل میں رہ جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے، اور یہ محل میں نے تیرے ہی لیے بنایا ہے، وہ اسی میں۔ اے فرشتوں چھوڑو، اللہ نے مجھے کہہ دیا، اب تم کون ہوتے ہو روکنے والے، ڈائریکٹ جنت میں۔ اس کے دل کی آواز کو میں تو جانتا ہوں، اے فرشتوں یہ محل میں نے اسی کے رہنے کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر وہ آدمی اس محل کے اندر چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے